بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جس طرح اپنے پروردگار اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کر کے ان کے اوامر و نواہی کے پابند ہوئے، امام کی اطاعت جبھی کی جب دل سے ان کو دوست رکھا اور انہیں اپنی جان کا مالک و مختار سمجھا۔ میثم ان صاحبان معرفت میں سے تھے جنہیں بخوبی ان کی واقفیت تھی کہ امامت کیا چیز ہے اور کون سزاوار امامت ہے۔ وہ علل اعلان امامت کا چرچا کیا کرتے تھے۔ وہ بڑی سے بڑی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتے، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا اور امیر المومنین علیہ السلام کے بعد ائمہ طاہرین برابر ان کا ذکر کیا کرتے اور مداح و ستائش بھرے الفاظ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ جناب ام سلمہ نے میثم سے امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ برابر تمہیں یاد کیا کرتے۔ رجال کشی، امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے میں انہیں حد سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے اور اکثر ان کا ذکر آپ کی زبان پر آیا کرتا۔ ظاہر ہے کہ امام ایسے ہی شخص کے لیے دعائے رحمت کر سکتے ہیں جس کا ایمان ثابت اور جس کا علمی درجہ بہت بلند ہو۔ یہ درجہ و منزلت تھی میثم کی ائمہ اہل بیت کے نزدیک۔ جیسا کہ خود میثم کے دل میں ان ائمہ طاہرین کی قدر و منزلت تھی، انہی ائمہ طاہرین کی محبت میں انہوں نے جان دینا اور سولی پر چڑھنا گوارا کیا اور اظہار برات کے مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ عزیز ترین شاگرد اپنے استاد کی مثال ہوا کرتا ہے۔ علم ہی میں نہیں بلکہ اخلاق و مکارم میں بھی اس کا نمونہ ہوا کرتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد میں اپنی روحانی اور علمی زندگی دیکھتا ہے اور اسے اپنے فضائل و کمالات کا مظہر سمجھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام میثم کو حد سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور محبوب رکھنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ میثم آپ علیہ السلام کے علم و عمل، ارشاد و ہدایت اور رفتار و گفتار کا نمونہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق اور خیر و صلاح کا نمونہ تھے۔ میثم ہی جیسے اصحاب کے ذریعے حجت قائم، دین سر بلند اور شریعت زندہ ہوئی اور آپ علیہ السلام کے درسگاہ کے ہونہار شاگرد، آپ کے علوم کے حامل، آپ کے رموز و اسرار کا مخزن تھے۔ ایسے رموز و اسرار جن کا متحمل بس وہی شخص ہو سکتا تھا جس کے ایمان کو اللہ نے پرکھ لیا ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام میثم کو اتنی اہمیت دیتے، اتنی عزت و توقیر فرماتے کہ بازار میں ان کے پاس بیٹھا کرتے، آنے جانے والے آپ کو دیکھتے اور ان سے مصروف گفتگو ہیں، ان کو تعلیم فرما رہے ہیں، علوم الہیہ سے انہیں فیضیاب کر رہے ہیں۔ اہل علم و دیندار مومنین کی امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہوں میں وہ قدر و منزلت تھی اور اس طرح ان سے پیش آتے جیسے انہی میں سے ایک ہوں۔ آپ ان کے پہلو بہ پہلو بیٹھتے اور ہر بات میں ان کو برابر کا درجہ دیتے۔ علم، خداوند عالم اور اہل ایمان کے نزدیک کوئی شخص علم دین ہی کی وجہ سے سر بلند و سرفراز ہوتا ہے، اور جس کا جتنا علم ہوگا اسی لحاظ سے اس کا درجہ ہوگا۔ میثم دین و شریعت کے پیش از پیش علوم کے حامل ہونے اور علم کے مطابق عمل ہی کی وجہ سے سر بلند ہوئے۔ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللہِ اَتْقَاکُمْ، ان کا بے پایہ علم اور امیر المومنین علیہ السلام سے اکتساب و استفادہ باوجود یہ کہ بہت مختصر مدت میں ان کے لیے انہیں ملی، صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کی
طبیعت پاکیزہ تھی اور مبد و فیض کی طرف سے صلاحیت و استعداد لے کر آئے تھے۔ میثم کا علمی درجہ کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ ان کے فرزند صالح کی اس روایت سے ہوتا ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ مجھے حدیث کی تعلیم دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے اپنے والد سے حدیثیں نہیں سنی؟ صالح نے کہا، نہیں، میں ان کی زندگی میں بہت کم سن تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا صریح مطلب یہ تھا کہ میثم نے امیر المومنین علیہ السلام سے اتنے علوم حاصل کیے تھے کہ اگر صالح کو ان سے استفادہ کا موقع ملتا تو انہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ علم المنایا والبلایا، یعنی موتوں کا علم اور ان واقعات و حادثات کا علم جن میں آئندہ لوگ مبتلا ہونے والے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خاص الخاص اصحاب کو اس علم سے بہرہ مند کیا۔ میثم بھی اس علم کے امانت داروں میں سے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں کون قتل کرے گا اور کیوں کر قتل کرے گا۔ وہ صرف اپنی ہی پیش آنے والی مصیبتوں سے آگاہ نہ تھے، بلکہ دوسروں پر جو پیش آنے والی تھی ان کا بھی انہیں علم تھا۔ چنانچہ بنی اسد کی بزم میں ان کی ملاقات حبیب ابن مظاہر سے ہوئی۔ دونوں دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ سلسلہ گفتگو میں حبیب بن مظاہر نے کہا، میں ایک گنجے سر پر شکم شخص کو دیکھ رہا ہوں جو دارالرزق کے پاس خربوزے بیچا کرتا تھا، اور وہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکڑی پر سولی دیا جائے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔